نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تعالى في مقام آخر لقد رأى من آيات ربه الكبرى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل صد احترام معزز و مکرم سامعین ذی وقار، رجب کے مہینے کے اندر تاریخ کنفرم نہیں ہے، لیکن رجب ہی کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا. اسی معراج کے حوالے سے آج کا خطبہ جمعہ المبارک ہوگا. سب سے پہلے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ہمارا یہ خطبہ اگلے جمعے کے لیے یہ تمہید ہوگا، جس کے اندر میں نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، ناممکنات میں سے امکان اور ممکنات کو نکالنے والی ذات وہ اللہ رب العالمین کی ہے. پھر اس کے بعد میں نے 5 انبیاء کرام کی مثالیں دے کر اس مسئلہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. اس خطبہ اور اسی مسئلہ کو آگے لے کر چلتے ہوئے آج کا خطبہ جمعہ اسی پچھلے جمعے کی ایک کڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، مکمل رات نہیں، رات کے کچھ حصے کے اندر یہ لاکھوں اربوں خربوں میلوں کا سفر کر کے آئے اور آسمانوں کی سیر کی، مختلف مشاہدات دیکھے، مختلف جگہوں کی سیر کی، جنت اور جہنم کو دیکھا. یہ رات کے تھوڑے سے عرصے کے اندر یہ سارے کے سارے معاملات کا ہونا ناممکن، لیکن اللہ رب العالمین نے جب اس واقعے کی ابتدا کی، اس واقعے کو شروع کیا، آغاز کیا، تو شروع کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال کیا سبحان الذی. وہ ذات پاک ہے ہر قسم کے اصولوں سے، ہر قسم کی کمزوری اور کجی سے، ہر قسم کے عیب سے اور ہر قسم کی ناممکنات سے وہ رب پاک ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو
بیان کرنے سے پہلے لفظ سبحان استعمال کیا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ لیلا، جو کہ رات کے وقت اپنے بندے کو لے کر گئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام بیت اللہ سے لے کر دور والی مسجد تک۔ یہ مسجد اقصی یہ جو ہمیں نظر آتی یہ مراد نہیں ہے، یہ تو مسجد اقصی یہ تو بعد میں بنی، مراد دور کی مسجد ہے۔ تو سب سے پہلے اس سفر کے متعلق سمجھیں، اس کو اکیلا معراج کا سفر کہنا یہ غلط ہے، بلکہ اس سفر کا نام ہے الاسراء والمعراج، کیونکہ یہ دو سفر ہوئے ہیں۔ ایک الاسراء جو کہ زمینی سفر ہے کہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، پھر دوسرا سفر بیت المقدس سے لے کر آسمانوں تک، وہ سفر کہلاتا ہے معراج۔ معراج کا معنی ہے اوپر چڑھنا۔ تو یہ الاسراء، اس کا ثبوت بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اور معراج اس کا ثبوت بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ الاسراء کا 15ویں پارے کی پہلی آیت اور والمعراج کا سورہ النجم کی پہلے رکوع کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، باقی اس کے اوپر احادیث بھی موجود ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بڑے معجزے جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے، ان میں سے سب سے پہلا معجزہ وہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، اور دوسرا معجزہ شق قمر کا معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اور تیسرا معجزہ وہ یہ معراج والا معجزہ ہے، الاسراء والمعراج والا معجزہ۔ باقی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں وہ احادیث کے اندر ہے، لیکن یہ 3 معجزے ایسے ہیں کہ جن معجزات کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر بیان کیا ہے۔ تو الاسراء کا معنی رات کے وقت کسی انسان کا سفر کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا ان اسر بعبادی لیلا انکم متبعون، اے موسیٰ میرے بندوں کو رات کے وقت لے کر نکل۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیل کی روحوں کو تو لے کر نہیں نکلے تھے، یہ اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ میں اب اشارہ اس طرف کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج جو ہوئی تھی، یہ سفر جو ہوا تھا یہ روحانی طور پر ہوا تھا، یا یہ خواب کے اندر ہوا تھا، جبکہ خواب بھی نہیں تھی، روحانیت بھی نہیں تھی، اسی جسم اطہر کے ساتھ بیداری کے عالم میں معجزہ تو تب ہی بنتا ہے اگر روحانی تھا، یا جو خواب کی حالت کے اندر یہ سارا کچھ واقعہ پیش آیا تو پھر یہ کفار مکہ کو ماننے کے اندر کیا دقت پیش آئی؟ تو خواب کے اندر تو انسان کچھ بھی دے سکتا ہے۔ تو ہمارا موقف یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر الاسراء زمینی سفر، والمعراج آسمانی سفر، یہ حالت بیداری کے اندر اور اسی جسم اطہر کے ساتھ ہوا، اور انہی آنکھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر مشاہدات کیے۔ تو میں نے دلیل کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم کو لے جانا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی روحوں کو نہیں لے کر گئے تھے، بلکہ جسموں کو، انہی زندہ انسانوں کو رات کو لے کر نکلے تھے۔ وہاں پر بھی ان اسری بعبادی لیلا، کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر نکلیے، انکم متبعون، یہ فرعون تمہارا پیچھا کریں گے۔ تو یہاں پر بھی کیا لفظ ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، کہ وہ رب پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری، کجی، عیب سے، ناممکنات سے وہ پاک ہے، کہ جو رات کے وقت اپنے بندے کو جسم مع روح بیداری کی حالت میں مسجد حرام بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک لے کر گیا ہے۔ اب یہاں پر اگر اس واقعے کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو یہ وقت ہمارا کام ہے۔ میں احادیث کے نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ خود جا کر پڑھیں یہ واقعہ ہوا کیا تھا، کیسے ہوا تھا، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگوں نے اس کو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، عشق معشوقی کا رنگ دے کر اس کو پیش کیا جاتا ہے اس واقعے کو، جبکہ یہ واقعہ اصل کیا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے اور پورے کا پورا واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر سے لے کر اور اینڈ آپ کی واپسی تک
पूरे का पूरा वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हदीस के अंदर मौजूद है। हदीस का नंबर है 3887, 388 और 7। इसके अंदर पूरा वाकया मिराज का वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके अंदर सही बुखारी की इस हदीस के अंदर मौजूद है, आप जाके पढ़ लीजिएगा। इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सही मुस्लिम के अंदर तो हर एक एक चीज के ऊपर, एक एक जगह के ऊपर, एक एक मौके के ऊपर हदीस मौजूद है। तो सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस 411 से लेकर 447 तक 37 अहादीस, ये सिर्फ इस वाक़या मेराज के ऊपर है। 37 अहादीस 411 से लेकर 447 तक, ये पूरा एक बाब है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस पूरे वाक्य को कवर किया है। तो आप खुद इस वाक्य को जाकर घर के अंदर, आप ये नंबर मैंने बता दिया, घर के अंदर जाकर पढ़िएगा। तो खुलासा कर मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ कि वाक्य हुआ क्या थे, कैसे था। बाकी इसकी तफासील अगर बयान की जाए तो इसके लिए वक्त बहुत कम है। खुलासतन नुक्ते के तौर पर मैं अर्ज कर देता हूँ। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, तो आपको उठाया गया, आपके सीने को चाक किया गया, जिसको शक्के सदर कहा जाता है। शक्के सदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना को चाक किया गया, आपके दिल मुबारक को निकाला गया, आपके दिल मुबारक को आबे ज़मज़म के पानी से धोया गया, और सोने के तज से हिकमत और फजल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर उंडेल कर दोबारा उस दिल को उसी जगह के ऊपर रख कर दोबारा से उसको बंद कर दिया गया। अब ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है कि ये सारा ऑपरेशन, ये सारा मंजर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि दिल को निकाला गया, दिल को धोया गया, फिर दोबारा दिल को अपनी उस जगह पे रखा गया। ये सारा मंजर आपने अपनी आंखों से देखा है। हालांकि अगर कोई इंसान जिसका दिल का ऑपरेशन हुआ, वो इस बात को समझ सकता है कि किस कदर ये तकलीफ दे मामला है, किस कदर तकलीफ वाला मामला है, और इंसान इसको देख भी नहीं सकता। पहले इंसान को बेहोश किया जाता है, फिर ये मामला किया जाता है। तो ये भी रसूलुल्लाह का मौजज़ा है कि आप अलैहिस्सलाम ने ये सारा मंजर अपनी आंखों के साथ देखा है। और ये सही बुखारी हदीस नंबर 349 के अंदर ये मौजूद है, पहला। दूसरा इसके अंदर कि जब ये सफर शुरू हुआ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना ले जाया गया, और हजरत जिब्रील अमीन ने आपको बताया कि ये आपका मस्कन होगा, आप हिजरत करके यहाँ पर आकर आबाद होंगे। बस ये सुनन निसाई 451 नंबर हदीस के अंदर मौजूद है। इसी तरह तीसरे नंबर पर कोहे तूर पर ले जाया गया। मदीना के बाद कोहे तूर, ये स्टाप है, स्टाप आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। मदीना के बाद कोहे तूर, कि जहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हम कलाम हुआ करते थे। ये भी सुनन निसाई 451 नंबर हदीस है। उसके बाद कोहे तूर से बैतुल रहम ले जाया गया। बैतुल रहम जहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। आज भी वो जगह एक छोटे से कमरे की शक्ल में मौजूद है और वो महफूज है। तो वहां पर आपको तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर ले जाया गया। पांचवें नंबर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक, वहां पर आपको ले जाया गया, और हजरत रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हजरत मूसा को देखा, वहुवा काइमुन युसल्ली फी क़ब्री, कि हजरत मूसा अपने कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज अदा कर रहे थे। तो इससे यह भी अकीदा निकलता है कि अंबियाए किराम अपनी अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है और नमाज पढ़ते हैं। अल अंबियाउ अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून, और वो नमाज पढ़ते हैं। लेकिन ये जिंदगी दुनियावी जिंदगी नहीं है। ये दुनियावी जिंदगी, इसको समझना ये गुमराही है और ये जलालत है। ये सारी की सारी जिंदगी ये बर्ज़खी जिंदगी है, और ये मामला बर्ज़खी मामला है। वगरना अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज पढ़ते देखा। अब ये कैफियत क्या थी, किस तरह वो नमाज पढ़ रहे थे, किस कैफियत से थे, ये बर्ज़खी मामला है। हमारा काम है कि सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के ऊपर ईमान ले आना, कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया बरहक है, लेकिन ये कैफियत कैसे थी, कैसे वो पढ़ रहे थे, इसका इल्म हमें नहीं है। तो ये जिंदगी हम मानते हैं, लेकिन जिंदगी ये बर्ज़खी है। इसके बाद छठे नंबर पर बैतुल मक़दस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत करवाई है। जितने भी अंबिया हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इकट्ठा करवाया, और फिर अंबिया की इमामत वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अंबिया से ये अहद लिया था
کہ اے نبی کی روحو میں تمہیں کتاب بھی دوں گا, تمہیں حکمت بھی دوں گا, لیکن تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ اگر ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, تمہاری زندگی کے اندر رسول آ جائے, تمہاری موجودگی کے اندر میرا آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ آ جائے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تم نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے تمام کے تمام انبیاء کو جمع کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کے خطاب سے نوازا. اس کے بعد یہاں تک الاسراء, یہ صحیح مسلم کی حدیث 430 کے اندر یہ موجود ہے, یہ انبیاء کی امامت ہوا ہے. اس کے بعد 7ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی معراج والی رات دجال بھی دکھایا گیا ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث 430 حدیث کے نمبر کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال بھی اپنی اصلی شکل و صورت کے اندر دکھایا گیا. اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ چائنا والے دجال ہیں, یہ جاپان والے دجال ہیں, یہ سارے غلط ہیں. دجال ایک شخص کا نام ہے اور وہ شخص قرب قیامت کے نزدیک وہ نکلے گا, اور اس کا فتنے سے اللہ کے رسول نے ہمیں پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے کہ اس سے پناہ مانگا کرو. اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے. آسمانوں کے سفر میں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے, چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے, پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے, چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد 9ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی, تاکہ جنت بھی دیکھ لیں اور جہنم بھی دیکھ لیں. اور یہ صحیح بخاری 6581 حدیث کا نمبر ہے. اس کے بعد 10ویں نمبر پر یہ واقعہ مختصر آگے جو اس کے اندر اختلافی مسائل ہیں جس کے اوپر اکثر بات نہیں ہوتی, میں وہ مسائل آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں, کیونکہ یہ واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں, یہ واقعہ آپ کے علم میں ہے. 10ویں نمبر پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا. یہ بیت المعمور کیا ہے؟ جیسے یہاں پر ہماری زمین کے اوپر بیت اللہ ہے, بالکل اسی کے اوپر, اسی کے بالکل اوپر سیٹ کے اندر اسی طرح کا ایک گھر ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے بیت المعمور. وہ دکھایا گیا. یہ صحیح بخاری 3887 نمبر اس حدیث کا نمبر ہے. 11ویں نمبر پر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. بس یہ سدرۃ المنتہا آپ کی انتہا ہے. یہ یہاں سے آپ ذرا توجہ سے سمجھیے گا, یہ جو پیچھے جو ہو گیا یہ تو ہو گیا, آپ ذرا توجہ رکھیے گا. اب آگے عام معاملے ہونے لگے. سدرۃ المنتہا, سدرہ عربی کے اندر کہتے ہیں بیری کو, منتہا کہتے ہیں انتہا کو. سدرۃ المنتہا انتہا والی بیری, کہ جہاں پر نیچے والی مخلوق اوپر نہیں جا سکتی, اوپر والی مخلوق اوپر رہتی ہے, وہ نیچے نہیں آ سکتی. دنیا جہان کی کوئی بھی کتاب ہو, حدیث کی ہو, تفسیر کی ہو, فقہ کی ہو یا اصول فقہ کی ہو, کوئی بھی کتاب ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سدرۃ المنتہا سے اوپر جانا یہ ثابت نہیں ہے. جو لوگ ثابت کرتے ہیں وہ رومی کے اشعار سے اور مثنوی کے اشعار سے, سعدی شیرازی کے اشعار سے, لیکن صحیح احادیث کے اندر کوئی ضعیف احادیث بھی, ضعیف سے ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے. یہاں پر کہانیاں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے کہ جبریل امین نے کہا آگے میں جاؤں گا تو میرے پر سڑ جائیں گے, لہذا اگلا سفر آپ خود کریں. یہ ساری جھوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں. سدرۃ المنتہا سے اوپر جانا آپ کا کسی بھی ضعیف سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. تو یہاں پر سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا. پھر اسی سدرۃ المنتہا کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے. 3 تحفے. پہلا تحفہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی تھی, جو کہ 50 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر احسان ہے. اس امت کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ہی بڑا احسان ہے, اللہ کی قسم احسان ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کو نہ بھیجتے واپس,
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازیں وہ لے کر آ گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ زیادہ تھا. انہوں نے بنی اسرائیل کو آزمایا تھا. وہ کہتے کہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں, ان کے اوپر نمازیں فرض تھی, وہ نہیں پڑھتے تھے, تو آپ کی امت نے بھی 50 نہیں پڑھنی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں. تو بعض 5 تک کار پہنچی. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ محمد جائیے اللہ تعالیٰ سے اور کمی کا سوال کیجیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں دوبارہ آپ کے پاس جاؤں. تو یہ 5. تو رب العالمین نے 50 فرض کی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ 50 پڑھ سکتے ہیں, لوگ 5 نہیں پڑھتے, 50 کیسے پڑھ سکتے تھے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, کہ میں جو بات کہہ دوں وہ بدلتی نہیں ہے. میں نے 50 نمازوں کا کہا تھا, آپ کی امت پڑھے گی 5, ثواب ان کو 50 کا ہی ملے گا. یہ رب العالمین کی طرف سے پیکیج ہے. اور یہ آگے اگلی حدیث ذرا توجہ سے سنیے گا. مسند احمد کی حدیث ہے, 1090 اس کا نمبر ہے. مسند احمد 1090 نمبر. ہم نے جو حاضری نماز والا کارڈ اس کے پیچھے یہ لکھ کے بھی لگائی ہوئی ہے, 1090 نمبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ان 5 نمازوں کی حفاظت کی, قیامت کے دن اس کے پاس نور ہوگا, برہان اور دلیل ہوگی, اور جہنم سے نجات کا سبب ہوگی. وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا, جس شخص نے ان 5 نمازوں کی حفاظت نہ کی, نہیں پڑھتا, وقت کے اوپر نہیں پڑھتا, سستی کرتا ہے یا بے نماز ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے لم یکن لہ نور, اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا, نہ ہی کوئی دلیل ہوگی, ولا نجات, اور کوئی نجات نہیں ہوگی. اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ شخص قیامت کے دن وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفِ, کہ اس شخص کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. کہ رب العالمین جو عذاب, جو سزا, رب تعالیٰ کا جو قہر, جو غضب, جو اللہ کی لعنت فرعون کے اوپر ہوگی, جو قارون کے اوپر ہوگی, اور جو حامان کے اوپر ہوگی, یہی بے نماز کے اوپر بھی ہوگی. بے نماز آج کسی کو کہہ دیا جائے نا فرعون, کسی کا نام لے کے آپ کہیں ہیں او فرعون, کسی کا نام لے کر آپ کہیں او قارون, وہ آپ کو مارنے کے اوپر تو لائے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتا, بے نماز ہے, یا جو پڑھتا ہے تو اس کے اندر سستی کرتا ہے, اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے 1090 مسند احمد. اللہ کے رسول فرماتے ہو حشر اس کا قیامت والے دن فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, قارون کے ساتھ ہوگا. جو عذاب جیسا اللہ کو غصہ ان کافروں کے اوپر ہے, ایسے غصہ اس بے نماز کے اوپر ہوگا. کہ اللہ نے باقی تمام احکامات دنیا کے اندر دیے ہیں, لیکن یہ نماز اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو آسمانوں کے اوپر بلا کر سدرۃ المنتہا کے اوپر بطور تحفہ اپنے نبی کو یہ 5 نمازیں دی ہیں. پھر 50 سے تخفیف کر کے 5 کر دی. پھر یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کی امت پڑھے گی تو 5, لیکن ان کو ثواب میں 50 کا ہی دوں. تو دوسرا تحفہ اللہ کی طرف سے یہ جو ملا وہ سورۃ البقرہ, اس کی آخری 2 آیات, وہ بھی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفے کے اندر دی. تیسرا تحفہ وہ ان تحفوں سے سب سے بڑھ کے اللہ کی طرف سے یہ تحفہ دیا گیا کہ آپ کا ہر وہ امتی جو موحد ہے, جو شرک نہیں کرتا, جو میرے ساتھ میری ذات اور میری صفات کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, کسی کو مشکل کشا نہیں مانتا, کسی کے سامنے اپنی حاجتیں نہیں رکھتا, ان کے لیے مغفرت ہو جائے گی, ان کی بخشش ہو جائے گی. یہ 3 تحفے اللہ رب العالمین نے سدرۃ المنتہا کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. تو جو تحفے کی قدر نہ کرے تو اللہ کو تو پھر غصہ آنا ہے, اللہ کو تو پھر غصہ آنا ہی ہے. تو خیر اب کچھ ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے متعلق غلط فہمیاں یا غلط عقیدہ, بد عقیدہ لوگوں کے اندر پھیلایا گیا ہے. ان میں سے پہلا کہ لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے, آپ کو بھی بہت سارے لوگوں نے یہ کہانی سنائی ہوگی کہ التحیات کا پس منظر, التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ وہاں پر جا کر اللہ کے نبی نے کہا
اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ کہا، پھر جبریل امین نے آگے سے تصدیق کی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمات کے، یہ کسی صحیح حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی گئی کہانی ہے، یہ اپنی طرف سے پڑھا گیا ایک عقیدہ ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ ہمیں ایسے سکھایا کرتے تھے، کما یعلمون السورۃ من القرآن، جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، لیکن لوگوں نے یہ کہانی اپنی طرف سے بنا لی۔ تو یہ عقیدہ اپنا بنا لیجئے کہ یہ وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہوتی تو احادیث کے اندر، کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی یہ چیز موجود نہیں ہے۔ تو تشہد کا پس منظر یہ غلط ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول جیسے قرآن صحابہ کو سکھاتے تھے، ایسے ہی صحابہ کرام کو یہ تشہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اسی طرح دوسرا معرکۃ الآراء مسئلہ، کہ کیا معراج کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے یا کہ نہیں کیا؟ اب اس کا مطلقاً ہاں کے اندر جواب دینا یا پھر مطلقاً نہ کے اندر جواب دینا یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے۔ اس موقف کے متعلق، اس عقیدے کے متعلق 3 گروہ ہیں، 2 گروہ ان میں سے گمراہ ہیں اور باطل ہیں، تیسرا گروہ ان میں سے ٹھیک ہے۔ پہلا گروہ جن کا یہ کہنا ہے کہ نہ دنیا کے اندر اور نہ ہی آخرت کے اندر نہ ہی کوئی نبی اور نہ ہی کوئی غیر نبی اللہ کی ذات کو دیکھ بھی نہیں سکتا، نہ دنیا کے اندر دیکھ سکتا ہے، نہ آخرت کے اندر کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ نبی کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ غیر نبی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ یہ پہلا گروہ ہے جن میں سے روافض بھی ہیں اور کچھ گمراہ فرقے ہیں، اور کہتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نہ دنیا کے اندر کوئی دیکھ سکتا ہے نہ ہی کوئی آخرت کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ یہ بھی گمراہ، یہ گروہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی ضلالت ہے۔ دوسرا گروہ وہ تو ایک بہت ہی عجیب قسم کا ہے، جنہوں نے کہا کہ صرف اللہ کے نبی نہیں، ہمارے پیر بابوں نے بھی اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ ان میں سے کچھ وحدت الوجود والے، کچھ ہمارے دیوبندی بھائی، کچھ بریلوی بھائی، وہ بھی شامل ہے۔ خلاصے کے طور پر، حوالے کے طور پر میں 3-4 حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، شیخ فرید الدین عطار کی یہ کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اور یہ دونوں کی مشترکہ ہے، حنفی دونوں بھائیوں کی مشترکہ ہے کتاب ہے، اور اس کے اندر اولیاء ولیوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں، اور انہیں کے اندر بایزید بستامی کی معراج کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک تو رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ بایزید بستامی کی معراج کی کیفیت، اور یہ جو سارے حوالے میں دے رہا ہوں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، ہم اس ویڈیو کے اوپر JPG فوٹو کو لگا دیں گے انشاءاللہ، اصلی کتاب کی اصلی حوالہ، اور یہ جب یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے اصل حوالے۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے محمد عبداللہ بخاری، انگلش کے اوپر لکھیں گے سب سے اوپر وہ چینل کھل جائے گا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اصل حوالے ہم ویڈیو کے اوپر لگا دیں گے۔ یہ بایزید بستامی کی معراج کی کیفیت وہاں پر لکھا ہے کہ بایزید بستامی یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے چشم یقین کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ میرا نور خدا تعالیٰ کی نور سے کم ہے۔ ہم تو رو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا، یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو ایک طرف رکھو، ہمارے بایزید بستامی بابا جی نے بھی دیکھا ہوا۔ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ کشف المحجوب، علی بن عثمان الحجویری، لاہور والے، جن کو حضرت داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، ان کی طرف یہ منسوب کتاب ہے، ہم نہیں کہتے انہوں نے یہ سارا کچھ لکھا ہوگا، ان کی طرف یہ منسوب یہ کتاب ہے۔ اسی بایزید بستامی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بایزید بستامی حج کے لیے گئے، وہاں پر کعبہ کو دیکھا تو کہنے لگے میرا تو حج ہی نہیں ہوا، اس طرح کے پتھر تو میں نے بڑے دیکھے ہیں۔ تو پھر اگلی مرتبہ گئے تو کعبے کو بھی دیکھا، کعبے کے مالک کو بھی دیکھا، تو پھر کہتے ہیں ابھی بھی نہیں حج ہوا، ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی۔ تیسری مرتبہ گئے تو کعبے کے مالک کو دیکھا، کعبہ ہی غائب ہے، کعبہ ہی وہاں پر موجود نہیں ہے، کیا اب میرا حج ہوا ہے؟ ہم تو رو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔
اور یہاں پر کیا ہے کہ بایزید بستامی نے بیت اللہ کو دیکھا، حج نہیں ہوا، بیت اللہ کے کو بھی دیکھا اور بیت اللہ کے مالک کو بھی دیکھا، تیسری مرتبہ صرف بیت اللہ کے مالک کو دیکھا تو بیت اللہ ہی غائب ہے. کہانی کشف المحجوب اصلی فوٹو ہم اس ویڈیو کے اوپر انشاءاللہ العزیز لگا دیں. تیسرا والا تو بڑا ہی مزیدار ہے اور اتنا کو مزیدار قصہ لکھا ہے آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ لوگوں کی مت وجی کیسے ہے. اور یہ حوالہ لکھنے والا کون ہے؟ فضائل اعمال. فضائل اعمال کے اندر ایک فضائل حج چیپٹر ہے جس کے اندر حج کے فضائل وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. شیخ زکریا کاندروی انہوں نے یہ کتاب لکھی تو وہاں پر حکایت نمبر 9 ہے. اب دیکھیں لوگوں کی مت کیسے بچتی ہے، کیوں لوگ حدیثوں سے دور ہوتے ہیں، کیوں لوگ قرآن کریم سے دور ہوتے ہیں. وہی وجہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان سے کسی نے ابدال نے پوچھا کہ کیا آپ کو اپنی زندگی کے اندر اپنے سے بڑا رتبے والا کوئی ولی ملا ہے؟ تو کیا ایک تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ خضر علیہ السلام ان کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور زندگی ان کے اوپر کوئی دلیل یا کوئی بھی حدیث موجود نہیں. تو یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ کسی ابدال نے حضرت خضر علیہ السلام، خضر یہ خاص بات را خاصوں پر زبر ہے دعا کے نیچے دے رہے، یہ جو خضر پڑھتے ہیں یہ غلط ہے، خضر. تو ابدال نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی اپنے سے بڑا اللہ کا ولی اپنا بڑا رتبے کے اندر دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں نے ایک دیکھا ہے کہ میں مسجد نبوی کے اندر موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو حضرت خضر مسجد نبوی کے اندر نہیں آئے. تو یہ کہانی بتا دیتی، بیلٹنگ بتا دیتی کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے اندر موجود تھا. محدث عبد الرزاق آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ محدث عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق جنہوں نے کتاب لکھی یہ وہ ہیں، اور یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں. تو کہتے ہیں کہ محدث عبد الرزاق کو حدیث پڑھا رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ان کے مجمع کے اندر حدیث سن رہے ہیں. تو مسجد کے ایک کونے کے اندر ایک شخص، ایک نوجوان اپنا سر اپنا گھٹنوں کے اندر دے کر بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے اس سے جا کر پوچھا کہ لوگ سارے احادیث سن رہے ہیں تو تو یہ الگ ہو کے کیوں بیٹھا ہے؟ تو نہیں حدیث سے سن رہا، آپ جہاں سے مت بجی ہے. تو وہ آگے سے وہ کہتا ہے، وہ جو نوجوان جو اپنا سر گھٹنوں کے اندر دیکھ کر بیٹھا ہے کہتا ہے کہ یہ لوگ تو عبد الرزاق سے حدیث سے سنتے ہیں، میں ڈاکٹر رزاق سے سنتا ہوں. یہ ہے مت وجہ اس وجہ سے، یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو حدیثوں سے دور کر کے باتوں کے پیچھے لگا دیا. یہ وجہ ہے کہ قرآن حدیث سے دوری کی. تو پھر جب وہیں پہ ختم نہیں ہوا تو پھر وہ خضر نے پوچھا کہ اچھا یہ اگر تو اپنے دعوے کے اندر سچا ہے تو بتا میں کون ہوں. تو اس بندے نے، اس نوجوان نے ایسے چہرہ اپنا اوپر کیا، غور سے دیکھا اور کہنے لگا کہ اگر میری فراست صحیح کام کر رہی ہے تو خضر ہے، تو خضر ہے. اب دیکھیں جب لوگوں کو یہ کہانیاں سنانی ہے تو لوگوں نے حدیثوں کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر بابوں کی طرف ہی لگنا کہ یہی بڑے ولی ہیں. تو یہ دیکھیں ہم نے تو رو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا، یہاں پر اللہ کے نبی کی بجائے حدیث کو چھوڑ کر بیٹھنے والا ہم تو اس کو بدبختی کہیں گے کہ جو حدیث کا درس چھوڑ کر اور الگ بیٹھا ہوا ہے اور پھر ایسا جھوٹ اس کے اوپر منسوخ کیا کہ لوگ تو رزاق کے بندے سے سنتے ہیں، میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. اصلی حوالہ ہم اس ویڈیو کے اوپر لگا دیں گے انشاءاللہ. اسی طرح ایک اور لے جائیں، فضائل اعمال کے اندر ہی موجود ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خواب کے اندر اللہ رب العالمین کی زیارت ہوئی، اور یہ خواب کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی زیارت نہیں ہو سکتی. یہ عقیدہ ذہن کے اندر رکھ کے لے جائیں، خواب کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو اگر یہ خواب والا پیکج ہوتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیتے کہ اے موسیٰ جب تو سوئے گا تو تجھے خواب میں تجھے زیارت کروا دوں گا. یہ صرف ایک ہستی ہے، ایک ہی شخصیت ہے جس کو خواب کے اندر اللہ کی زیارت ہوئی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو بھی دنیا کے اندر رب تعالیٰ کے دیدار کا دعویٰ کرے گا، بیداری کے عالم میں ہو، خواب کے عالم میں ہو، مشاہدہ کے عالم میں ہو، شطحیات کے عالم میں ہو، کسی بھی عالم میں وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، باطل ہے۔ اللہ کو دیکھنا یہ ناممکن ہے دنیا کے اندر۔ تو خیر، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں خواب لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور دیدار خواب میں پوچھتے ہیں اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے احمد میرا کلام پڑھا کرو، میرا قرآن پڑھا کرو۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا کہ اللہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں یا غیر سمجھ کے پڑھیں؟ اب دیکھیں آپ ذرا اپنی عقل کو حرکت دیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل عربی ہیں، عربی زبان بولنے والے ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑے کہ وہ یہ سوال کریں کہ ہم سمجھ کے پڑھیں؟ یہ تو میں سوال کر سکتا ہوں، یہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کیا لکھا ہے، ترجمہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ویلڈنگ بتا دیتی ہے کہ یہاں پر کچھ ہوا ہے۔ چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے جہاں پر بھی اس نے چھوڑی ہے۔ کہ حضرت امام احمد بن حنبل عربی دان ہیں، عربی زبان بولتے ہیں، اور کتب احادیث میں سے سب سے زیادہ اگر احادیث کو جمع کی ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جمع کی ہے۔ یہاں پر ہماری لائبریری کے اندر وہ کتاب موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل، کئی جلدوں کے اندر وہ احادیث کی کتاب ہے۔ تو خیر، اللہ رب العالمین سے نے آگے فرمایا کہ اے احمد چاہے سمجھ کے پڑھو چاہے غیر سمجھ کے پڑھو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ لوگ قرآن پاک کے اندر کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے تو کتاب آپ کے اوپر نازل ہی اس وجہ سے کی ہے تاکہ اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں، اس کے ترجمے کو سمجھے، اس کی تفہیم اور تفسیر کو سمجھے۔ اس وجہ سے یہ ہے وجہ کہ لوگ قرآن و سنت سے دور ہیں، یہ ہے وہ وجہ کہ لوگ حدیثوں کو چھوڑ کر بابوں اور پیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جب لوگوں کے سامنے یہ بات آنی ہے تو لوگوں نے تو یہی کہنا ہے کہ ان کے پیچھے چلو، اور یہی پہنچے ہوئے، کیونکہ جو خضر بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بڑا رتبے والا یہ شخص ہے۔ تو خیر، یہ والا گروہ یہ بھی باطل اور گمراہی کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو رسول اللہ نے بھی ان کے گروہ کے مطابق دیکھا ہے، اور ان کے پیر باپوں نے بھی دیکھا ہوا ہے، جو کہ سراسر باطل اور گمراہی ہے۔ اب یہ تیسرا اور اصلی گروہ جس کے اوپر ہم بھی الحمدللہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم بھی الحمدللہ اسی عقیدے کے پیروکار ہیں کہ اس دنیا کے اندر صحیح عقیدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان، چاہے وہ کوئی نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو 9ویں پارے کے اندر موجود ہے وہ ہمارے اس موقف کی دلیل ہے کہ دنیا کے اندر دنیاوی آنکھ کے ساتھ کوئی بھی اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، آخرت کے اندر جا کر، جنت کے اندر جا کر اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اور اس کے اوپر قرآن پاک کی آیات بھی ہیں۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، اسی وجہ سے میں دلائل کے اندر ذرا محتاط ہوں، اور احادیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بہت ساری لاتعداد احادیث اس موقف کے اوپر موجود ہے کہ دنیا کے اندر زیارت نہیں ہوگی، دنیا کے اندر دیکھنا اللہ رب العالمین کی ذات کو یہ ناممکن ہے، نہ ہی بیداری کی حالت میں اور نہ ہی خواب کی حالت میں، یہ ناممکن ہے۔ اور آخرت کے اندر جا کر ہم اپنے رب کا، جنت کے اندر جا کر اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے سرپرائز کے طور پر خواب کے اندر اپنا دیدار کرایا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر وہ حدیث موجود ہے، وہ ذات و شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس کے آخر کے اندر ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث جس کے اندر حضرت عائشہ نے یہ مشرکوں کے 3 جو بنائے ہوئے عقیدے ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہے، صحیح بخاری کے اندر 4855 اس حدیث کا نمبر ہے،
سیدہ کائنات کہتی ہے کہ جو شخص تمہیں 3 باتوں کا کہے وہ شخص جھوٹا ہے اور کذاب ہے. کہ جو شخص یہ کہے کہ معراج والی رات اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا اور دیدار کیا ہے وہ شخص کذاب اور جھوٹا ہے. جو شخص دوسرے نمبر پر جو شخص جو تمہیں کہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا کہ غیب کا علم آنے والے کل کی بات کو اللہ کے نبی جانتے تھے وہ شخص جھوٹا اور کذاب ہے. تیسرے نمبر پر جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے نبی نے کچھ دین کو چھپا لیا اور کچھ لوگوں کے اندر ظاہر کر دیا کچھ چیزوں کو چھپا لیا ام المومنین فرماتی وہ شخص بھی کذاب ہے اور جھوٹا ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کے مطابق فتوے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج والی رات اپنی ان آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا. خواب کے اندر کیا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے. ہاں جو اللہ رب العالمین بتا دی پھر وہ غیب نہیں رہتا. اور تیسرے نمبر پر کہ اللہ رب العالمین نے جو دین جو علم جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من وعن اس کے اندر نہ کمی کی ہے نہ ہی اس کے اندر کوئی اضافہ کیا ہے. اسی طرح کا دین لوگوں تک پہنچا دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح عقیدے کی صحیح سمجھ عطا فرمائے ہمیں توحید کے اوپر گامزن رکھے. واقعی دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ ایک دعا کے لیے درخواست کی گئی ہے کہ چھوٹے بچے کے دل میں سوراخ اس کا 22 فروری کو آپریشن ہے اس کے لیے دعا کریں. اس کے ساتھ ساتھ کل جمعرات والے دن میرا بھتیجا وہ بھی فوت ہو گیا اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے والدین کو نعم البدل عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداءك واعداء الدين. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.